الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام، ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. صلوات. اللهم صل على محمد. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذن والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ خوشنودی شہزادی کونین مادر حسنین بلندتر صلوات۔ آمد امام زمانہ سرکار بلندتر صلوات۔ آپ سبھی سے بار بار یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ ایس او پیز کا خیال رکھیے اور سوشل ڈسٹنس کا خیال رکھیں اور ماسک اپنے پہن کر بیٹھیں، اور حسینیہ سے جب باہر نکلیں تو ماسک پہن کر نکلیں، اور جب حسینیہ کے اندر داخل ہوں تو ماسک پہن کر آئیں۔ اور آج سرکار اون محمد کی زیارت نکلے گی، تو براہ کرم آپ اپنی جگہ پر رکے رہیں، جہاں پر آپ کو نشان بنے وہیں دیکھیں۔ زیارت انشاءاللہ آپ کے پاس آئے گی اور زیارت آپ کریں، زیارت کے قریب زیادہ رش نہ کریں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ سب سے پہلے میں جمیل بھائی سے گزارش کرتا ہوں آئیں اور ذکر آل محمد بیان فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ جمیل بھائی۔ پھر بھی ایک بار صلوات پڑھیں۔
ہے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، اس کے گھر کو جلانے آئے ہیں، جس کے گھر میں قرآن آیا ہے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے۔ برے دربار میں مسلمان دونوں جٹلا دیے ہیں لال اس کے، جانے کیسا سلوک کر ڈالا، پل میں ہو گئے سفید بال اس کے، گر کے بے ہوش ہو گئی زہرا، حال زینب کو جب سنایا ہے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے۔ بولی فضائی سے رلاؤ نا، جھڑکیاں دو نہ کچھ تو شرم کرو، دیکھ جس کو نبی کھڑے رہتے، اس کو دربار میں کھڑا نہ کرو، روئی جب لاڈلی محمد کی، سارا دربار مسکرایا ہے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاتھ اماں تیرے جنازے کو میں نہ اس وقت تک لگاؤں گا، نہ بلائے گی جب تلک مجھ کو، بولے شبیر میں نہ آؤں گا، گھر میں کوہرام ہو گیا برپا، شاہ کو بی بی نے جب بلایا ہے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے۔ صلوات پڑھیں اللہم صلی۔ بر محمد و آل محمد بلندر صلوات۔ میں متمس ہوں جناب طاہر عباس صاحب سے کہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں، بر محمد و آل محمد بلندر صلوات۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کربلا 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 وسد پہ دو بیرا کربلا کربلا وسد پہ دو بیرا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ کربلا کربلا وسد پہ دو بیرا، کربلا کربلا وسد پہ دو بیرا،
ایک حیا دا خدا ایک وفا دا خدا کربلا ایک ناز محمد دا ایک زہرا دی دعا کربلا 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 ایک برا حال کے دیند تقدیر ہے ایک برا پوری ہے درد تصویر ہے پوری تصویر ہے ایک دا پاک علم بندا ہے ایک دا ذوالجنا کربلا صلوات پڑھیں محمد ایک دا ہاتھ نپ کے حیدر ٹریں داریا ایک نو چا کے محمد کھڑیں داریا ہاں کھڑیں داریا ایک دے ناز خدا ویکھے نے ایک دے آلیا کربلا 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 بس دے پہ دو بیرا صلوات پڑھیں گا اسلام دے دو اسلام دے دو درباراں وچ وہ دو بیبیاں کھڑیاں رہیاں ایک دیے نبی دی ایک دیے نبی دی دوجی دیے علی دی ہن دوویں ماواں دیاں اسلام دے دو درباراں وچ وہ دو بیبیاں کھڑیاں رہیاں ایک دیے نبی دی دوجی دیے علی دی ہن دوویں ماواں دیاں او ایک ترے گھنٹے ایک کئی گھنٹے نروار نو ڈیں دیاں رہیاں دوویں زخمی تھی کے دوویں زخمی تھی کے دنیا تو وچ قبر دے روندیاں گئیاں صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد بلندر صلوات خوشنودی شہزادی کونین مادر حسنین بلندر صلوات آمد امام زمانہ سرکار بلندر صلوات اللہم صلی پھر ہمیں صاحب ایثار بنا دے مولا پھر ہمیں صاحب ایثار بنا دے مولا بھائی کو بھائی کا غمخوار بنا دے مولا بھائی کو بھائی کا غمخوار بنا دے
مولا صدق گوئی کا ہنر ایسا عطا کر مجھ کو صدق گوئی کا ہنر ایسا عطا کر مجھ کو آج کامی سمیت مار بنا دے مولا آج کامی سمیت مار بنا دے مولا اور چاہتا ہوں کہ جگر کاٹ دوں غداروں کے چاہتا ہوں جگر کاٹ دوں غداروں کے میرے ہر لفظ کو تلوار بنا دے یا علی میرے ہر لفظ کو تلوار بنا دے مولا پھر ہمیں صاحب ایثار کھائے ہر ایک منافق میری تلوار کا پھل کھائے ہر ایک منافق میری تلوار کا پھل ذائقہ ایسا مزیدار بنا دے مولا ذائقہ ایسا مزیدار بنا دے مولا اور قابل حاصل شعر جن کی سانسوں میں نہیں عشق علی کی خوشبو جن کی سانسوں میں نہیں عشق علی کی خوشبو سانس لینا انہیں دشوار بنا دے مولا سانس لینا انہیں دشوار بنا دے مولا پھر ہمیں صاحب ایثار اور آخری شعر پیش خدمت ہے میں بھی سردار بنوں تو جو میرے سر کے لیے میں بھی سردار بنوں تو جو میرے سر کے لیے اپنی نالین میری دستار بنا دے مولا اپنی نالین میری دستار بنا دے مولا پھر ہمیں صاحب ایثار بنا دے مولا بھائی کو بھائی کا غم خوار
بنا دے مولا بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. سبھی مومنین سے بار بار گزارش کی جا رہی ہے کہ ماسک پہن کر بیٹھیں. یہاں جب حسینیہ میں آئیں تو ماسک پہن کر آئیں، اور جب حسینیہ سے باہر نکلیں تو ماسک پہن کر نکلیں. اور ایک ضروری اعلان، جب حسینیہ سے باہر نکلیں تو باہر جو گلی میں سبیل ہے، برائے مہربانی وہاں پر مت رکیے، سیدھا گاڑیوں میں جا کے بیٹھیے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میں سو سلام کے لیے گزارش کرتا ہوں شیخ رضا صاحب سے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. برائے ظہور امام زمانہ صلوات. بطول قلب رسول سیدہ فاطمہ الزہرا ام ابیہا بلند تر صلوات. آغا صاحب دو شعر. عباس سا دنیا میں دلاور نہیں دیکھا، عباس سا دنیا میں دلاور نہیں دیکھا، ایک شخص میں سمٹا ہوا لشکر نہیں دیکھا، عباس سا دنیا میں دریا پہ کرے قبضہ مگر پانی نہ چکھے، دریا پہ کرے قبضہ مگر پانی نہ چکھے، تاریخ نے پھر ایسا بہادر نہیں دیکھا، عباس سا دنیا میں دریا میں علم گاڑ کے عباس سے بولے، دریا پہ علم گاڑ کے عباس سے بولے، دیکھو مجھے گر فاتح خیبر نہیں دیکھا، عباس سا دنیا میں
عباس چلے رن کو تو روک کہتی تھی زینب عباس چلے رن کو تو روک کہتی تھی زینب جو بھی گیا اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا عباس سا دنیا میں حل مل کی صدا دیتے تھے میدان میں شبیر عباس نے غربت کا یہ منظر نہیں دیکھا عباس سا دنیا میں صلوات بر آل محمد. بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. مومنین بار بار اعلان کیا جا رہا ہے SOPs کا خیال رکھیں اور آج انشاءاللہ بعد مجلس تابوت سرکار اون محمد برآمد ہوں گے. اس کے لیے گزارش ہے کہ آپ اپنی جگہ پر رہیں. انشاءاللہ زیارت آپ کے پاس آئیے اور زیارت کیجیے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. اسی کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں سید سجاد زہری صاحب سے کہ رونق افروز ممبر ہوں. بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم ابن محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد
फ़क़द क़ाल इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम मन अरादल्लाहि बिही खैर क़ज़फ़ फ़ी क़ल्बिही हुब्बुल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम व हुब्ब ज़ियारतिही। दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। फ़ैज़ान ग्रामी, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब खुदा किसी के साथ नेकी का इरादा करता है तो उसके दिल में हुसैन की मोहब्बत पैदा कर देता है और हुसैन की ज़ियारत की तौफ़ीक़ अता फ़रमा देता है। कल यहाँ गुफ्तगू ख़त्म की थी, वो ये मंजिल थी कि मोइनुद्दीन चिश्ती कहते हैं कि हुसैन को कौन समझ सकता है, यानी जिसकी मोहब्बत पैदा करने का इख्तियार खुदा ने अपने हाथ में लिया हो, तो उस हुसैन की मंजिलत का क्या आलम होगा। मैं बार बार इस वजह से दोहरा रहा हूँ ये चीज़, ताकि महफूज कर लें ज़हनों में, यहाँ आने वाला कोई भी इंसान गरीब, कमज़ोर, मिस्कीन नहीं है। अगर हमारी निगाहों से हिजाब हटे हुए होते तो इस वक्त आप अपने मकाम और अपने मर्तबे का अंदाज़ा करते कि आप जब घर से चले हैं मजलिस का इरादा करके, न जाने कितनी मंजिलों पर और कहाँ कहाँ फ़रिश्तों ने आपको इस्तक़बाल कहा। जब आप फ़र्श अज़ा पर बैठे, न जाने कौन से अंबिया ने किस अज़ादार को वेलकम कहा। अज़ीज़ो, फ़र्श अज़ा हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो भी चीज़ मंसूब हो गई है वो शय मेराज हासिल कर लेती है। अगर आपने अलम तैयार किया, कहाँ से आप कपड़ा लेके आए, कहाँ से, बाज़ार से, जिस दुकान से लेके आए, अगर आप कहें कि भाई इस थान में से मुझे इतना मीटर कपड़ा अलम के लिए चाहिए, अजीज़ो जितना कपड़ा वो फाड़ कर देगा, जब आप घर लेके आएंगे आप उसके साथ और भी लिबास लेके आए हैं, लेकिन जब आप कहेंगे ये अलम के लिए लेकर आया हूँ, अभी अलम में नस्ब नहीं हुआ है, अभी आपने सिर्फ इतना इरादा किया है कि यह अलम के लिए है। जैसे ही आपने घर पे ला के रखा, घर वालों ने उसे बोसा देना शुरू कर दिया। भाई क्यों? अभी तो इसका पटका बना नहीं है, अभी तो अलम में नस्ब हुआ नहीं है। कहा नहीं, तुम्हें नहीं मालूम, हुआ हो या ना हुआ हो, ये इमाम हुसैन से मंसूब हो चुका है। इस इमाम बारगाह की जो चीज़, एक एक ईंट, ये कंदीले जब तक मार्केट में थीं और थीं, लेकिन जब यहाँ आ गईं इनका मकाम बदल गया। घोड़ा सड़क पे चल रहे हैं, कोई लायक एहतराम नहीं है, लेकिन जैसे ही आपने उसके ऊपर चादर डाली, उसे सजाया, अब लोग आ रहे हैं, मन्नतें मान रहे हैं। भाई जब तक ये जुलजना नहीं बना था, क्यों नहीं मानी मन्नत? का उस वक्त ये जुलजना नहीं, एक आम जानवर था। अब चूँकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मंसूब हो गया है, तो इसका मकाम अब बुलंद हो चुका है ना। ये मिंबर बना, मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने छोटे भाइयों को समझाना चाह रहा हूँ कि हुसैन कितनी बड़ी नेमत और दौलत है। अगर क्योंकि आने वाला वक्त, आने वाला जो फ्यूचर है वो इससे ज़्यादा सख्त होगा, वो इससे ज़्यादा मुश्किल होगा।
کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے یہ چھوٹے بچے ان مشکلات کو دیکھ کر بہک نہ جائیں، دنیا کی چکا چوند میں کھو نہ جائیں۔ ان کے دلوں میں اس چیز کو پیوست کر دو، اس شے کو کہ دیکھو تمہارے پاس حسین کی نعمت ہے، حسین کی محبت کی دولت ہے، تمہیں لاکھ دنیا کے جھروکے آئیں، دنیا لاکھ تمہیں پریشان کرنا چاہے، تمہیں کوئی پریشان نہیں کر سکتا، اس لیے تمہارے سینے میں حسین کی محبت ہے، حسین کو پکارو گے، حسین کا فرزند بھی تمہاری مدد کرنے کے لیے آئے گا، حسین بھی ہر وقت تمہارے لیے تیار ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ممبر ہے، جب تک یہ ممبر نہیں بنا تھا لکڑی تھا، کوئی احترام نہیں تھا، کوئی لائق بوسہ نہیں تھا، لیکن جیسے ہی اس کو یہاں لا کے رکھا مجلس کے لیے، فوراً اب لوگ اس سے دعائیں مانگنے لگے، بوسہ دینے لگے۔ بھائی کیوں؟ یہ تو لکڑی ہے، یہ تو بے جان ہے، اس سے کیا دعائیں پوری ہوں گی؟ خاموش، یہ امام حسین سے منسوب ہو گئی ہے۔ یہ تو عزیزان گرامی، اب تابوت نکلے گا، تابوت لکڑی ہے، اس کے اوپر آپ نے کپڑا ڈالا ہے، پنجے کو نصب کر دیا ہے، پھولوں سے سنوار دیا ہے، یہ پھول بازار سے لے کے آئے، کپڑا بازار سے لے کے آئے، کسی انسان نے تابوت تیار کیا، لیکن اب جب نکلے گا تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ اسے دیکھتے ہی آپ رونا شروع کر دیں گے، اسے دیکھتے ہی آپ کا تصور کربلا میں چلا جائے گا، دو ننھے ننھے تابوت آئیں گے، آپ بے چین ہو جائیں گے، آپ یہاں نہ رہیں گے، آپ کربلا پہنچ جائیں گے، آپ دعائیں مانگیں گے، آپ پرسہ دیں گے، آپ بوسہ دیں گے۔ عزیزان گرامی، میں کہوں گا یہ کس کو بوسہ دے رہے ہو؟ یہ تو لکڑی ہے، اس پہ ہم نے چادر ڈالی ہے، چند پھول ڈالے ہیں، ہم نے اس پہ ایک پنجہ نصب کر دیا ہے۔ کہا نہیں، تم خاموش، یہ نہ کہو، یہ شبیہ ہے جناب اون محمد کی، اب یہ جناب اون محمد سے منسوب ہو گئی ہے، تو پتہ لگا صرف حسین ہی سے نہیں بلکہ حسین کے ساتھ جو بھی کربلا میں پہنچ گیا ہے، اس سے جو شے منسوب ہو گئی ہے وہ لائق احترام ہو گئی ہے، وہ لائق تعظیم ہو گئی ہے، اس سے اگر دعائیں مانگو گے تو دعائیں مستجاب ہوں گی۔ یہ دعائیں یہ ممبر کو بوسہ دے رہے ہیں، دعا ممبر نہیں پورا کر رہا، بلکہ جس عقیدے سے میں نے بوسہ دے کے دعا مانگی ہے وہ عقیدہ تمہاری دعا کو قبول کرا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے تابوت سے مس ہو کے دعا مانگی، عزیزو تابوت دعا نہیں قبول کر رہا، بلکہ وہاں جو امام تشریف فرما ہے، وہاں یہاں جو انبیاء تشریف فرما ہے، یہاں جو فرشتے تشریف فرما ہے، یہاں جو امام زمانہ موجود ہیں، یہاں جو کربلا والے موجود ہیں، وہ ہمارے دل کی تڑپ کو دیکھ رہے ہیں، وہ ہمارے آنسوؤں کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم قریب گئے، ہم نے کہا مولا فلاں پریشانی دور ہو جائے، ہم عزیزو جیسے ہی ہم نے دل کی اس کیفیت سے اس تڑپ کو مولا کے سامنے پیش کیا، مولا نے فوراً قبول کر لیا۔ عزیزو ذریعہ کیا بنا؟ ذریعہ تابوت بنا، ذریعہ ذوالجناح بنا، ذریعہ علم بنا، ذریعہ ممبر بنا۔ عزیزو جب ذریعے بن جاتے ہیں ہماری شفاعت کا کوئی چیز، تو عزیزان گرامی جو عزادار ہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جس کے لیے یہ سب چیزیں لائی گئی ہیں، یہ ممبر کس کے لیے ہے؟ فرشتوں کے لیے نہیں ہے عزیزان گرامی، یہ معصومی، یہ کس کے لیے تیار کیا گیا ہے؟ یہ آپ کے لیے تیار کیا گیا ہے، تاکہ آپ ہی میں سے کوئی ذاکر اس پہ آئے اور آنے کے بعد مسائب بیان کرے۔ یہ فرش کس کے لیے بچھایا گیا ہے؟ یہاں فرشتے آتے ہیں مگر دکھائی نہیں دے رہے، اصل جو یہ فرش ہے وہ عزاداروں کے لیے بچھایا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، جب ہم کوئی چیز لے کے آتے ہیں وہ امام حسین سے منسوب ہو جاتی ہے تو اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے۔ تو جن کے لیے یہ چیزیں لائی گئی ہیں، جن کے لیے یہ چیزیں لائی گئی ہیں، وہ جب اس مقام پہ آ کے بیٹھیں گے تو ان کا مقام کیا ہوگا، ان کی منزلت کیا ہوگی۔ عزیزان گرامی، کیا مطلب؟ جب ان چیزوں کا مقام امام حسین سے منسوب ہونے کے بعد بلند ہو جاتا ہے تو جو انسان امام حسین کے لیے سیاہ لباس بدل لیتا ہے، اپنی زندگی کو ترک کر دیتا ہے، اپنے بچوں کو چھوڑ دیتا ہے، بھوک پیاس کو ترک کر کے اپنے گھر سے چلتا ہے، اب اندازہ لگائیے
جب اپنے گھر سے چلتا ہوگا ہر قدم پہ اگر خدا گناہوں کو بخش دے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، ہر قدم پہ اگر دعا مانگے اور دعا قبول نہ ہو تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، یہاں آنے کے بعد اگر فرشتے آپ کا بوسہ لیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اب آپ نہیں ہیں، آپ امام حسین کے عزادار بن چکے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ نہیں رہے، اپنی منزلت پہچانیے، اپنا مقام پہچانیے۔ سن سکیں گے آپ، میں نے کہا نا اس فرش عزا کی ایک ایک شے امام حسین کی نگاہوں میں عظیم ہے، اس فرش عزا پہ کی گئی ایک ایک خدمت امام حسین کی نگاہ میں عظیم ہوتی ہے۔ یاد رکھنا کوئی بھی قربانی آپ نے دی ہے، کوئی بھی خدمت آپ نے کی ہے، وہ امام ہے عزیزان گرامی، وہ امام ہے، آپ کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے، آپ کے ایک ایک رکن کو دیکھ رہا ہے، آپ کی ایک ایک خدمت کو دیکھ رہا ہے، کوئی بھی خدمت رائے گا نہیں جاتی۔ واقعہ سناؤں، عراق کا ایک شخص تھا، یہ ایک ایرانی نے نسب کیا ہے باقاعدہ، کہا ایک مرتبہ ہمارا قافلہ عراق گیا، یہ 40 کا موقع تھا، ہم نجف سے کربلا پیدل جا رہے تھے، راستے میں ہم نے دیکھا ایک شخص ہے جو ہماری خدمت کے لیے آیا، سبیل لے کے، کہا یہ پانی پی لیجیے خدا کے لیے، حج آپ جانتے ہیں کیسے کیسے خدمات کرتے ہیں وہ، خدا کے لیے آئیے ہمارے گھر میں آ جائیے، آئیے میرے یہاں تھوڑی سی آپ کھانا کھا لیں۔ عزیزان گرامی کیوں کرتے ہیں؟ یہ جانتے ہیں کہ حسین کون ہے، یہ جانتے ہیں حسین کی خدمت کرنا ہمارے لیے کتنا فخر کا مقام ہے۔ یہ کہتے ہیں یہ پورا قافلہ اس کے گھر میں گیا، گھر میں جانے کے بعد کا جو جس شخص نے بیان کیا ہے، کہا میں نے دیکھا کہ اس کے گھر میں ایک فوٹو لگی ہوئی ہے، کس کی؟ کہ ایک انسان ہے جو کفن پہنے ہوئے، جو جنازے کی فوٹو ہے، اور اس کے برابر میں قبر کی فوٹو ہے۔ کہ ہم نے کہا یہ ماجرا کیا ہے؟ قبر ہم نے تو آج تک کسی کے گھر میں آپ نے کہیں دیکھا ہے جنازے کی فوٹو لگے ہوئے؟ نہیں دیکھا نا۔ کہا یہ جنازہ کس کا ہے، یہ قبر کس کی ہے؟ کہا یہ ماجرا بعد میں بتاؤں گا، پہلے کھانا کھا لیں، آپ اطمینان سے سیر ہو جائیں۔ کہا اطمینان سے ہم نے کھانا کھایا، چائے پی، جب فارغ ہو چکے تو ہم بے چین تھے کہ اس کے بارے میں معلوم کریں کہ یہ فوٹو ہے کس چیز کی۔ کہا یہ قبر میری ہے، یہ جنازہ میرا ہے۔ حسین کیا ہیں؟ اللہ اکبر، آپ حسین سے منسوب ہو چکے ہیں، آپ کے دل میں حسین کی محبت خدا نے پیدا کی ہے، آپ کو یہاں تک لے کے آنے والا کوئی اور نہیں بلکہ یہ توفیق پروردگار عالم ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ جو یہاں تک لے کے آیا، اس نے محبت پیدا کی، پھر زیارت کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ کہتا ہے کہ یہ میرا جنازہ ہے، یہ میری قبر ہے۔ کہ کیا ماجرا ہے؟ کہ میں بہت گناہگار انسان تھا، میری موت ہو چکی تھی، تو حسین ہے جس نے مجھے دوبارہ زندگی عطا کی ہے۔ یہ بھی کا واقعہ ہے کہ یہ حسین ہے جس نے مجھے زندگی عطا کی ہے۔ کہ کیا ہوا؟ کہ میرا کام لوگوں کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرنا، چوری کرنا، جیبیں کاٹنا، یہ میرا کام تھا۔ حتیٰ کہ جب 40 پہ لوگ آیا کرتے تھے تو میں زائرین کو بھی نہیں چھوڑا کرتا تھا، میری نگاہ میں نہ کوئی امیر تھا نہ کوئی غریب تھا، بس میرا کام چوری کرنا، جیب کاٹنا، یہ ساری چیزیں میری تھیں۔ کہ ایک سال جب 40 آیا، زائرین گزر رہے تھے، جا رہے تھے زیارت کے لیے، جو وہاں کے افراد تھے جو سبیل لگائے ہوئے تھے وہ مجھے بڑے تانے دے رہے تھے، کہہ رہے تھے وہ حرامی، وقر یہاں سے چلو، ہٹو بھاگو، تم حرامی ہو، یہاں تمہارا کیا کام۔ اسی بھیڑ کے اندر ایک کوئی مرد مومن بھی تھا جس کی نگاہ مجھ پر پڑی، اسے احساس ہوا کہ میرے دل کو یہ چیز چبھ رہی ہے۔ کہ اس نے اپنی جیب سے مثال کے طور پر روبہ دینار یا 1 دینار نکالا اور کہا کہ اس کی تم جا کے چینی لے کے آ جاؤ۔ کہ میں دکان پہ گیا، چینی لے کے آیا، شکر لے کے آیا، جب لے کے وہ آ رہا تھا
راستے میں زائرین کا ایک قافلہ آیا اور زائرین کے قافلے نے کہا ہادہ سبیل ہادہ نظر امام حسین، اور انہوں نے اس میں سے چینی نکالنی شروع کی، وہ چینی ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ میں نے سوچا اس کی امانت ہے، اس نے چلو یہ زائرین کے لیے، زائرین نے کھا لی، کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، چھوٹی سی امانت ہے۔ میں گیا پھر دوبارہ دکان پر، جب واپس آ رہا تھا ٹھوکر لگی اور میری روح پرواز کر گئی۔ غور سے سنیے، امام حسین جہاں آپ بیٹھے ہوئے، ٹھوکر لگی اور میری روح پرواز کر گئی۔ کہ جب مجھے غسل و کفن دے دیا گیا، قبر میں رکھ دیا گیا، کہا جیسے ہی قبر میں اتارا، میرے سے حساب و کتاب تو کچھ تھا نہیں، میں نے دیکھا کہ سامنے امام حسین علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ دیکھیے آپ کیا ہیں، ایک ایک شے، ایک ایک چیز آپ جو فرش عذاب پہ خدمت کر رہے ہیں، امام حسین اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کا اجر آپ کو یہاں بھی دیں گے وہاں بھی دیں گے۔ کہ جیسے ہی فوراً دو فرشتے آئے دوزخ کے اور مجھے لے جانے لگے، خاموش ٹھہر جاؤ، کیا بات مولا، اس کا تو کوئی نیکی ہے ہی نہیں اس کے اعمال میں، اس کو تو واصل جہنم کرنا ہے۔ مولا نے فرمایا نہیں، میں اس کا قرض دار ہوں۔ یہ جب اس کا انتقال ہوا ہے، اس نے میرے زائرین کے لیے شکر لے کے آیا تھا کہ مولا بہت گناہ ہے اس کے۔ آپ نے فرمایا اس شکر کے ایک ایک دانے کا حساب کرو اور اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو دیکھو، اور اگر پھر بھی گناہ اس کے باقی ہیں تو ہم حکم دیتے ہیں ان کو معاف کر دیا جائے اور اسے پھر دوبارہ زندگی عطا کر دی جائے۔ کر ملک الموت نے چھوڑ دیا، میرے جسم کے اندر پھر روح آ گئی، مجھے قبر سے نکال دیا گیا، میں اب زندہ ہوں تو حسین کی بدولت۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ وقت نہیں ہے پھر آپ کو واقعہ سناؤں گا کہ کس طریقے سے امام حسین اپنے عزادار کو پسند کرتے ہیں اور یاد کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، کیا کہا معین الدین چشتی نے؟ دین است حسین دی پناہ است حسین، دین بھی حسین ہیں اور دین کو پناہ دینے والے بھی حسین ہیں۔ مگر کربلا میں ایک اور شخصیت ہے کہ جس کا کردار وہ ہے کہ جس نے حسین کی اس پناہ کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا ہے۔ وہ کون ہے؟ اس کا نام ہے زینب۔ عزیزو، تھوڑا سا میں تفصیل میں جانا چاہتا ہوں، تھوڑا سا۔ زینب کون ہے؟ حسین کی بہن۔ کیا لقب ہے؟ شریکت الحسین۔ دیکھیے جو عام مشہور ہے آپ کا نام، وہ بھی کیا ہے؟ زینب۔ کیا مطلب؟ باپ کی زینت۔ کس کی زینت؟ علی کی زینت۔ علی اگر وجہ اللہ ہیں تو اس وجہ اللہ کی زینت کا نام زینب ہے۔ علی اگر نفس اللہ ہے تو اس نفس اللہ کی زینت کا نام زینب ہے۔ اگر علی لسان اللہ ہے تو اس لسان اللہ کی زینت کا نام زینب ہے۔ عزیزان گرامی، اگر علی مشکل کشا ہے تو اس مشکل کشائی کی زینت کا نام زینب ہے۔ جتنی بھی مولائے کائنات کی فضیلتیں ہیں کائنات کے اندر ہمارے اوپر جو ظاہر ہیں یا باطن میں، ان تمام کی زینتوں کا نام زینب ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ زینب کا مقام کیا ہے، زینب کی منزلت کیا ہے۔ زینب نے کربلا میں وہ کام انجام دیا ہے۔ یزید سوچ رہا تھا میں نے سب کو شہید کر دیا، اب یہ چند عورتیں ہیں اور ایک مرد، لیکن قسم خدا کی یہ زینب کا کردار ہے، یہ زینب کی شجاعت ہے کہ جس نے بغیر اسلحوں کے، بغیر تلوار کے، بغیر کسی جنگ کے ایسی جیتی ہے جنگ کہ زینب نے
دربار یزید میں مجلس برپا کر دی۔ زینب نے شام میں مسلسل رہائی کے بعد مجلس کر کے بتا دیا، یزید بتا تو جیتا یا میں جیتی۔ پیغام حسینی کو آج ہم مجلس فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، یہ کس کی بدولت ہے؟ یہ صدقہ ہے جناب زینب کا۔ دیکھیں ایک لقب ہے نا عقیلہ بنی ہاشم، تو آپ کی یہ عقل مندی ہی تو ہے، یہ آپ کی دانش مندی ہی تو ہے کہ آپ نے ہمیں تحفے میں کیا دیا؟ فرش عزا۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے جب انسان مصیبت یا پریشانیوں میں گر جاتا ہے اور ایک سے بعد ایک مصیبت، تو اس کے ہوش و حواس ظاہری طور پر باقی نہیں رہتے، مگر سلام ہو زینب پر۔ اکبر پہ بھی روئی، قاسم کے پامال لاشوں پہ بھی روئی، کربلا سے شام تک روتی رہی ہے، مگر کسی بھی منزل پر دین کی بنیادوں کو لرزنے نہیں دیا، کیونکہ دین حسین کی پناہ میں آ گیا تھا۔ بھائی جس عالم میں تو دین کو چھوڑ کے جا رہا ہے، میں قسم کھا کے کہتی ہوں میں نے اگر اس کو اور مضبوطی عطا نہ کی تو میرا نام زینب نہیں ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، زینب کی قربانیاں، زینب کی منزل، زینب کا اہتمام، اللہ اللہ کون سمجھ سکتا ہے، کون سمجھ سکتا ہے۔ آخری منزل آتی ہے امام حسین علیہ السلام کی، زینب کے پاس آئے، آنے کے بعد کہا چلو بیٹے سے ملنا ہے۔ خود مل سکتے تھے، خود جا سکتے تھے، مگر زینب کو ساتھ لے کے، عالم کیا ہے، انداز کیا ہے، اس سے پہلے تک عالم یہ ہوتا تھا زینب آگے پیچھے پیچھے ہوتی تھی، حسین آگے آگے ہوتے تھے۔ اب جب بیٹے سے سید سجاد کے خیمے میں گئے ہیں تو اب نظام بدل دیا ہے، زینب آگے آگے ہے، حسین پیچھے پیچھے ہے۔ بتا دیا اب یہاں سے دین زینب کی پناہ میں آ گیا ہے۔ اللہ اللہ میری بہن خیال رکھنا نانا کی محنتیں برباد نہ ہونے پائیں۔ زینب نے ایک جملہ کہا تھا، بھیا میرے بعد مجھے کس پہ چھوڑے جا رہے ہیں، مجھے کس پہ چھوڑے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا مختصر اختصار، اے بہن یہ سب کچھ اب تمہارے حوالے ہے۔ نانا کی محنت، بابا کی محنت، بھائی کی محنت، اگر تم نے صبر نہ کیا تو یہ سب برباد ہو جائے گا۔ تاریخ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ امام حسین نے زینب کے سینے کی طرف ایک اشارہ کیا، زینب کے سینے کو وہ تقویت ملی کہ زینب پھر نہ روئی، زینب پھر نہ گھبرائی۔ عزیزان گرامی، شام غریبہ آئی، خیمے جل رہے ہیں، مگر سید سجاد کے پاس گئی، بتایا ہے کہ امام موجود ہے، امام کا احترام کرنا میرے پر واجب ہے، مگر امام نے کیا فرمایا؟ اے پھپھی اماں، ہمارے اوپر پردے کا، ہمارے اوپر جان کا بچانا واجب، آپ باہر آ جائیے۔ پھر غش کر گئی، کون لے کے آیا ہے زینب کون کے علاوہ کون لے کے آئے سید سجاد کو؟ صرف زینب لے کے آئی ہیں۔ حمید کہتا میں نے دیکھا کہ ایک بی بی بار بار خیمے میں جاتی ہے، باہر واپس آ لاتی ہے، کس عالم میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، غور نہیں کیا آپ نے۔ یہ وہ منزل ہے، یہ وہ منزل ہے جب 72 لاشیں دیکھ چکی ہے، یہ وہ منزل ہے جو 3 دن کی پیاسی ہے، یہ وہ منزل ہے کہ خیموں میں آگ لگ چکی ہے، یہ وہ منزل ہے کہ قاسم کا لاشا پامال دیکھ چکی ہے، مگر اس کے باوجود اتنی طاقت کو اپنے سمیٹا۔ حمید کہتا میں نے کہا بی بی میں تمہاری کچھ مدد کروں، خبردار تو دور ہو جا۔ کہا کوئی چیز رہ گئی ہے شاید، میں نے دیکھا تھوڑی دیر میں کسی جوان کو اپنے کاندھے پہ سہارا دے کر لے کے آئی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ سید سجاد ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ امام وقت ہے۔ ہاں عزیزو، آج اسی کے فرزندوں کا ہمیں ماتم کرنا ہے، آج اسی کے فرزندوں کو پرسا دینا ہے، پرسے میں کوئی کمی نہ آنے پائے۔ آج آپ کے برابر میں کہیں عباس بیٹھے ہوں گے، کہیں اکبر بیٹھے ہوں گے، کہیں حسین بیٹھے ہوں گے، نہ جانے کس کی دعا کب قبول ہو جائے۔ دلوں میں حسرتیں رکھنا۔ تاریخ میں ملتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تم امام کے ظہور کی زیارت کیا کرو تو امام خداوند عالم کی
बारगाह में असीर ये शहजादी ज़ैनब का वास्ता दे के दुआ मांगा करो, दुआ कभी रद्द नहीं होती। इमाम फरमाते हैं तुम परेशान हो, दुआएं रद्द हो जाती हैं, मुस्तजाब नहीं हो, तुम मुझसे मेरी जद्द माजिदा ज़ैनब की असीरी का वास्ता दे के दुआ क्यों नहीं मांगते? ये है ज़ैनब। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, जब मदीने से चल रही थी, भाई की आशिक, भाई की बहुत बेपनाह मोहब्बत अज़ीज़ान गिरामी जब चल रही थी, कहा हुसैन बहन तुम्हारा नाम फहरिस्त में है, मगर पहले जाके अब्दुल्ला से इजाज़त ले लो। अजीज़ों आई अब्दुल्ला के घर में, कहा भाई जा रहे हैं, कहा मेरी तरफ से इजाज़त है। जब वापस पलटी हैं अब्दुल्ला ने आवाज़ दी, ए आकाज़ादी एक लम्हे के लिए ठहर जाइए। जैसे ही रुकी ज़ैनब के जिस्म में लर्जा आ गया, ज़ैनब का दिल धड़कने लगा, जिस्म कांपने लगा। कहा ए बीबी मैंने सुना है जब सफ़र पे जाते हैं कोई परेशानी आए, मुसीबत आए तो सदका बलाओं को टाल देता है। एक हाथ में औन का हाथ लिया, दूसरे हाथ से मोहम्मद का हाथ पकड़ा, कहा ए शहजादी अगर रास्ते में तुम्हारे भाई हुसैन पे कोई मुसीबत आए, जनाब अब्दुल्ला ने ये जुमला क्यों कहा, ये क्यों कहा, ये बताना चाहते हैं ए शहजादी जितना एहतराम तुम करती हो मेरे दिल में भी आका हुसैन की उतनी मोहब्बत है। अगर तुम भी नहीं रह सकती तो मेरे लिए भी रहना मुश्किल है, मगर क्या करूं आका का यही हुक्म है। कहा शहजादी अगर कभी आपके भाई पे कोई मुसीबत है तो एक को अपनी तरफ से सदका कर देना, दूसरे को मेरी तरफ से सदका कर देना। अल्लाह अल्लाह, ज़ैनब कहती है तेरा शुक्र है खुदा, अब्दुल्ला में घबरा गई थी, अब्दुल्ला मेरे जिस्म में लर्जा आ गया था। अब्दुल्ला जब तुमने आवाज दी अनकरीब तब मेरी रूह परवाज कर जाती। कहा क्यों? कि मुझे डर था कहीं तुम रोक न लो। अब्दुल्ला अगर रोक देते, इनकार कर देते तो मेरी खड़ी खड़ी यही मेरे जिस्म से रूह परवाज कर जाती। कहा नहीं शहजादी इजाजत है, इन बच्चों को लेके चले जाए। अब खुशी खुशी अजीजा ने गिरामी आई हुसैन की खिदमत में। आने के बाद कहा ये अब्दुल्ला ने सदके दिए हैं, एक मेरी तरफ से एक अब्दुल्ला की तरफ से। बिठा दिया गया अमारियों के अंदर। वो मंजिल आती है कि करबला में पहुंच गए। सुबह आशूर नमूदार हो गई, सुबह आशूर नमूदार हो गई। एक एक शहीद जा रहा है, औनो मोहम्मद की बारी नहीं आई। अजीजा ने गिरामी वो मंजिल आती है कि अब्बास को बुलाया, अब्बास सब जा रहे हैं, औनो मोहम्मद को इजाजत क्यों नहीं मिल रही? आका शहजादी मैं आका से अभी जाके इजाजत लेता हूँ। अजीजों इससे पहले के लम्हे के लिए रुक जाइएगा भी, एक लम्हे के लिए मैं शब आशूर आपको लेके चलूँ। क्या आलम है सारी बीबियाँ अपने बच्चों को सजा रही हैं, संवार रही हैं, मगर ज़ैनब क्या कह रही है? मेरे लाल कल जब जंग करना तो ऐसी जंग करना कि कायनात के अंदर मिसाल बन जाए। देखो ना मोहम्मद लड़ते लड़ते जब फरात तक पहुंच जाओ तो खबरदार पानी की तरफ रुख न करना। प्यासे हो मैं जानती हूं, मगर खबरदार पानी न पी लेना, इसलिए कि हुसैन के बच्चे प्यासे हैं, असगर प्यासा है, सकीना प्यासी है। हाँ अजीजा ने गिरामी इजाजत मिली, औनो मोहम्मद चले। अजीजा ने सुन सकेंगे आप क्या आलम है। तारीख मिलता है दोनों शुजा तरीन शख्सियत जनाबे अबुल फजल अब्बास के शागिर्द हैं। दोनों भाइयों ने मिलकर मैमने पे हमला किया तो मैमले को पलट दिया, मैसरे पे हमला किया तो मैसरे को पलट दिया। ये तारीख मिलता है कि अलामान की आवाजें आने लगी, हुसैन पर ये पैगाम पहुंचाया, अगर आज औनो मोहम्मद को जुदा न किया तो कयामत आ जाएगी। ज़ैनब तक ये पैगाम पहुंचा। ज़ैनब ने सजदे में सर रख दिया, कहा बहन दोनों बेटों को जुदा कर दीजिए वरना आज कयामत आ जाएगी। अच्छा तो है मेरे भैया हुसैन, मोहम्मद से कहो माँ ने बुलाया है, मोहम्मद से कहो माँ ने बुलाया है। अजीजों पैगाम पहुंचा। दोनों भाई लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते आंखों से आंसू आ गए। ए भैया शायद किसी ने कह दिया है फरात पे पहुंच गए। ए भैया आपको कैसे यकीन दिलाएं, हम फरात को पीछे छोड़ चुके हैं। यही वजह है आज मोहम्मद का आन का कब्र कहाँ है? फरात के करीब है।
محمد کہاں دفن ہے؟ جہاں محمد گنج شہیدہ میں دفن ہے، کیونکہ لڑتے لڑتے میدان کربلا سے فرات کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ہاں عزیزان گرامی، ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہتا ہے اے محمد گھبرا نہیں، بڑا بھائی کہتا میں جنگ کر رہا ہوں، جلدی سے جا کے ماں کو دیکھ، قسم کھا کے بتا دینا کہ ہم نے پانی نہیں پیا ہے، ہم نے فرات کا رخ نہیں کیا ہے، ہم نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا نبھایا ہے، ہم نے وہ جنگ کی ہے کہ دادا کی جنگ یاد آ گئی ہے۔ علامان کی آوازیں بلند ہونے لگی ہیں، آئے محمد، اماں ہم قسم کھاتے ہیں فرات کا رخ نہیں کیا، اماں ہم نے پانی نہیں پیا، اماں ماموں سے پوچھئے ہماری جنگ۔ عزیزو پھر زینب نے خدا حافظ کہا، اب دو طاقتیں جدا ہوئی۔ عزیزان گرامی جیسی جدا ہوئی، کسی لائن نے دونوں پہ حملہ کیا، گھوڑے سے زمین پہ آواز دی، ماموں ادرکنی۔ ادھر حسین دوڑے، ادھر عباس دوڑے، دونوں لاشیں لے کے آئے، لا کے خیمے میں رکھا۔ زینب شکر کا سجدہ کر رہی ہیں، تمام بیویاں آ گئی، کہا زینب تم بچوں پہ نہ روگی۔ آئی زینب، دونوں کے سینوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا تم نے مجھے خوش کر دیا۔ اے بی بی روتی کیوں نہیں؟ ارے میں نے حسین کا صدقہ جو کر دیا ہے، جاؤ صدقہ دے دیتے ہیں پھر واپس نہیں لیتے، ماتم حسین۔ عزیزو اپنے مقام پہ رہنا، اگر زینب کو خوش رکھنا ہے، اگر امام زمانہ کو پرسا دینا ہے، یہی امتحان ہے کہ آپ کے قدم نہ بڑھے ہیں، جہاں کھڑے ہیں وہیں ماتم کرتے رہیں۔ آج تک آپ زیارت پہ پہنچتے تھے، آج آپ کا مقام بلند ہو گیا، آج زیارت آپ تک آئے گی، لیکن آپ اس کے قدر کریں، اپنے مقام پہ کھڑے رہیں، ایک ساتھ اکٹھا نہ ہو۔ ماتم حسین۔ شام نو باجردا دے ہے نارو اون دی امبڑی ٹر جا اج شام نو باجردا
अंबड़ी टुर जा अज शाम नु बाजरिदा दे है नारो आउण दी अंबड़ी टुर जा अज शाम नु बाजरिदा ना तक अजनैर दे पासे ना तक अजनैर दे पासे नहीं ओड़ा वीर अब्बासे तांग मुका दे है नारो आउण दी अंबड़ी टुर जा अज शाम नु बाजरिदा दे है नारो तेरे ज़ैनब शहज़ादे शबीर नु जान तो प्यारे तेरे ज़ैनब शहज़ादे शबीर नु जान तो प्यारे
زینب شہزادے شبیر نو جان تو پیارے تیرے 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 زینب شہزادے شبیر نو جان تو پیارے چنویر میں تیرے صدقے لئی اے کیتے آپ تیارے تیرے زینب شہزادے شبیر نو جان تو پیارے چنویر میں تیرے صدقے لئی اے کیتے آپ تیارے تیرے زینب شہزادے شبیر نو جان تو پیارے چنویر میں تیرے صدقے لئی اے کیتے آپ تیارے تیرے زینب شہزادے شبیر نو جان تو پیارے میں آن محمد ویرن دے موت دلوری پالے عباس میرے دے وانگو سڈے پردیاں دے رکھوالے اے نام وچ ہاشمی خونے جرت
پردیاں دے رکھوالے اے نام وچ ہاشمی خونے جرت جعفر تیارے تیرے زینب شہزادے شبیر نو جان تو پیارے چنویر میں تیرے صدقے لئی ہے کیتے آپ تیارے تیرے زینب شہزادے شبیر نو جان تو پیارے نہ بیج تو جنگ لئی زینب پترانے مڑ نہیں آنا میں جان دیا پروین میں تیرا نام بچانا تو بچ جاوے مینوں دکھ کوئی نہیں اے مر جاون رکھوارے تیرے زینب شہزادے شبیر نو جان تو پیارے نہ بیج تو جنگ لئی زینب پترانے مڑ نہیں آنا میں جان دیا پروین میں تیرا نام بچانا تو بچ جاوے مینوں دکھ کوئی نہیں اے مر جاون رکھوارے تیرے زینب شہزادے شبیر نو جان تو پیارے ہاتھ وے کے سامنے ایتھے سانی دے چنویر تو پیارے چنویر میں تیرے صدقے لئی ہے کیتے آپ تیارے تیرے زینب شہزادے شبیر نو جان تو پیارے پھر سانی چنویر میں تیرے صدقے لئی ہے کیتے آپ تیارے تیرے زینب شہزادے شبیر نو جان تو پیارے پڑھ کے آؤ ہاں جی ماں دے قدماں ایتھے ہی ماں دے قدماں نو چوم کے تر پے مقتل نو لالے سب نبیاں دی ٹوٹ گئی ہے ہو گئے نے بے حالے جدو آخری باری پتراں نو زینب نے کیتا پیارے تیرے زینب شہزادے شبیر نو جان تو پیارے تین نمبر ماں دے قدماں ایتھے ہی ماں دے قدماں نو چوم کے تر پے مقتل نو لالے سب نبیاں دی ٹوٹ گئی ہے سج ہو گئے نے بے حالے جدو آخری باری پتراں نو
زینب نے کیتا پیارے تیرے زینب شہزادے شبیر نو جان تو پیارے ثانی ਇੱਥੇ ثانی ਹੱਥ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ شنویر میں تیرے صدقے لئی ہے کیتے آپ تیارے تیرے زینب شہزادے شبیر نو جان تو پیارے ہاں جی پڑھ کے آؤ ہاں جی پہلا انترا ਇੱਥੇ ਹੀ شبیر نو جان تو پیارے میں آن محمد ویرن دی موت دی لوری پالے عباس میرے دے وانگو ساڈے پردیاں دے رکھوالے اے نام وچ ہاشم خونے جرت جعفر تیارے تیرے زینب شہزادے شبیر نو جان تو پیارے 3 نمبر ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ماں دے قدماں نو چوم کے مقتل نو لالے سب نبیاں دی ٹوٹ گئی ہے اج ہو گئے نے بے حالے جدو آخری واری پتراں نو زینب نے کیتا پیارے تیرے زینب شہزادے شبیر نو جان تو پیارے ثانی ثانی ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ثانی ਤਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਹਮ تو پیارے شنویر میں تیرے صدقے لئی ہے کیتے آپ تیارے تیرے زینب شہزادے شبیر نو جان تو پیارے تیرے زینب 4 نمبر لاشاں ہاں جی ਇੱਥੇ ਆਓ ਤਲੀ ਰੱਖ ਕੇ لاشا دے بہ گئی سی شبیر تو پہلے زہرا رو آنکھیں دی میری نہ بچے کوئی سہارا میں خاک تے روندا پٹدا اے گل نبیاں دا سردارے تیرے زینب شہزادے شبیر نو جان تو پیارے 2 نمبر پڑھیں گے دو نمبر نہ بھیج جنگ لے ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੀ نہ بھیج نہ بیج تو جنگ لئی زینب پترانے موڑے نہیں آنا میں جان دیا پرویر میں تیرا نام بچانا تو بچ جاوے مینو دکھ کوئی نہیں اے مر جاون لکھوارے تیرے زینب شہزادے شبیر نو جان تو پیارے ثانی کے بعد ہی کس طرح لانی ہے ثانی ثانی کے بعد ہی کس طرح لینا ایسے ثانی تو پیارے شنویر میں تیرے صدقے لئی ہے کیتے آپ تیارے تیرے زینب شہزادے شبیر نو جان تو پیارے ਇੱਥੇ ਹੀ 3 نمبر ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਬੀਰ ਨੂੰ ਜਾਨ
कदमानू चुम के तुर पे मकतल नू लाले सब नबियां दी टुट गई है अज हो गए ने बेहाले जदों आखिरी बारी पुत्रा नू ज़ैनब ने कीता प्यारे तेरे ज़ैनब शहज़ादे शबीर नू जान तो प्यारे चार नंबर इथों ही लाशा ते आ बह गई सी शबीर तो पहले ज़हरा रो के दी मेरी दा रो बच्चे आ कोई सहारा मैं खाक ते रोंदा पिते दाए गुल नबियां दा सरदारे तेरे ज़ैनब शहज़ादे शबीर नू जान तो प्यारे सानी हाँ जी सानी चढ़ के आओ चनवीर में तेरे सदके लई है कीते आप त्यारे तेरे ज़ैनब शहज़ादे शबीर नू जान तो प्यारे इथों ही ना भेज मिलके चल जा ना बेच तू जंग लई ज़ैनब पुत्रा ने मुड़ नहीं आना मैं जान दिया पर वीरन मैं तेरा नाम बचाना तू बच जावे मैनू दुख कोई नहीं ए मर जावन लखवारे तेरे ज़ैनब शहज़ादे शबीर नू जान तो प्यारे इथों ही ना मोहम्मद मैं आन मोहम्मद वीरन दे मौत दी लोरी पाले अब्बास मेरे दे वांगू साडे परदियां दे रखवाले ए नाम च हाशम खूने जुरत जाफर तैयारे तेरे ज़ैनब शहज़ादे शबीर नू जान तो प्यारे सानी सानी दो सानी ऐथे ही चढ़ के आओ सानी चनवीर में तेरे सदके लई मैं कीते आप त्यारे तेरे ज़ैनब शहज़ादे शबीर नू जान तो प्यारे चार नंबर इथों ही लाशा दे लाशा ते आ बह गई सी शबीर तो पहले ज़हरा रो के दी मेरी दा ना बच्चे आ कोई सहारा मैं खाक ते रोंदा पिते दाए गुल नबियां दा सरदारे तेरे ज़ैनब शहज़ादे शबीर नू जान तो प्यारे मादे कदमानू चुम के तुर पे मकतल नू लाले सब नबियां दी टुट गई है इंज हो गए ने बेहाले जदों आखिरी बारी पुत्रा नू ज़ैनब ने कीता प्यारे तेरे जियो मातमी शाहदे वारी अजीज लानत माला ताना जिंदगी तंदुरुस्त रिज़्क़ पाक सईदा ज़ैनब ताना मुतवज्जो ज़ियारत हुसैनिया से बाहर निकलते हुए मास्क पहने, फौरन मास्क पहने सब लोग।
السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ السلام، السلام علیکم مولا محمد حسن مجتبیٰ علیہ السلام، السلام علیکم مولا محمد زین العابدین علیہ السلام، السلام علیکم مولا محمد باقر علیہ السلام، السلام علیکم مولا محمد جعفر صادق علیہ السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم السلام علیکم مولا امیر المومنین ابن ابی طالب علیہ السلام، السلام علیکم مولا یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا ابو الفضل العباس علمدار علیہ السلام، السلام علیکم بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ السلام، السلام علیکم مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، السلام علیکم امام تقی جواد علیہ السلام، السلام علیکم مولا امام علی نقی علیہ السلام، السلام علیکم مولا امام حسن عسکری علیہ السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولا یا غریب الغربا، السلام علیکم مولا ضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس ونسینہ، السلام علیکم یا بی بی سیدہ فاطمہ معصومہ علیہ السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمان، السلام علیکم امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وصل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجل عنہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ گلی میں نہ کھڑے ہوں اور ماسک پہن کو فوراً باہر نکلیں، اور جو پانی پی رہے ہیں خالی گلاس باہر لے کے جائیے۔ برائے مہربانی گلی میں کسی بھی سبیل پر رش نہ کریں، اور دونوں دروازے ہیں، ایک سامنے اور ایک پیچھے، دونوں دروازوں میں سے دو تین دن کر کے نکلے۔ اور پارکنگ کے لیے خصوصی اعلان یہ ہے کہ اپنی گاڑیاں پراپر پارک کریں، کسی گھر کے سامنے گاڑی کو پارک نہ کریں۔ کل یہاں انشاءاللہ شبیہ جھولا شہزادہ علی اصغر برآمد ہوگا اسی انداز میں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ وقت کی پابندی کریں، مجلس ٹھیک 4 بجے شروع ہو جاتی ہے۔ حسینیہ خالی کریں پلیز، باہر نکلیے۔
العيد مدري بعزم صبط النبي أي بلده يريد يرجع الطيبة لو يروح الغاضرية. لكن أخبرك يا يمه والقلب الصادي ومالهوف حزنه حنى ضلوعي وخلى الدمع مذروف. خي نزل وادي يسمى وادي الطفوف ومن كل كتور دارت عليه علوج ميه فوصل منطقة يقال لها زرود. أناخا هناك وإذا برجلين قادمين من الكوفة سألهما وهو العالم بخبر الكوفة كيف خلفتم الكوفة؟ قالا قلوبها معك وسيوفهم عليك وما خرجنا منها حتى رأينا جثتي مسلم بن عقيل وهان بن عروة جراني في الأسواق بالحبال. بكى الحسين فبكى ثم جاء إلى خيمة هي خيمة للبنات الهاشميات الفاطميات. قال يا زينب ناد لي حميدة وكانت ذي 8 سنين آجركم الله. فذهبت سيدتنا ومولاتنا العقيلة تناديها أن يريدها سيدها وخالها وابن عم أبيها أمها رقية بنت أمير المؤمنين. فتطاولن البنات كلهن يغبطن حميدة يناديها الإمام تمنوا أن يكونوا مكانها. آجركم الله. أتت بها العقيلة زينب أخذها الحسين أجلسها في حجره مسح بيده العظيمة على رأسها. تربية أهل البيت تعرف الأحكام والآداب والمستحبات. قالت يا عم أراك تمسح على رأسي هل أتاك خبر عن مسلم أبي؟ قال بني أنا الآن أبوك وبناتي أخواتك. قالت نعم الأب أنت يا سيدي ولكن ما أحلى الأب بين بناته. إن شاء الله ماكو أحد محروم من بناته يا مؤمنين. تلطفوا على الآباء المحرومين من بناتهم أو البنات المحرومات من أبيهم. ديروا بالكم. أوالد قل يا عم ايش كثر بي حلوة الليالي. اي والله يا عمي ايش كثر بي حلوة الليالي. ايش كثر بي حلوة ثم أراها من أسرار طمأنا على مقام أبيها فرجعت مستكينة مطمئنة هادئة. دخلت على هذا الحال إلى الخيمة. مشى الحسين عليه السلام فلما ابتعد قليلا وإذا يسمع بكاء عاليا من ذات الخيمة قال لسيدتنا ومولاتنا الحوراء وهو العالم بالجواب أحميدة هذه؟ يعني بكت مرة ثانية. قالت لا هذه ابنتك سكينة
رجع الحسين دخل إلى الخيمة وإذا ابنته سكينة ترسل نظرة إلى حميدة ثم تضع رأسها بين ركبتيها وتنظر إلى الأرض وتبكي. فلما رأت أباها قال: ما هذا يا بني؟ قالت: أبا مثلك الآن يصنع هذا الصنيع بحميدة، وأنا غدا من يمسح على رأسي. نعم، كأنها تدري بأن السياط وحدها التي تمر على متونهن. آجركم الله. فقال قولته العظيمة أبو عبد الله: سيطول بعدي يا سكينة فاعلمي منك البكاء إذا الحمام أتاني. لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة ما دام مني الروح في جسماني. فإذا قضيت فأنت أولى بالذي تأتينه يا خيرة النسوان، لكنما المرجع لله. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله المعز الكريم المصطفى محمد. اللهم صل. ليس من موضوع مفصل لأن المصيبة عظيمة جدا وتحتاج منا، وسوف ننزل إن حيينا مقصرين في مصيبة باب الحوائج أبي طاهر مسلم بن عقيل صلوات الله وسلامه عليه. ولكن كان يعرف حجم الموضوع، فإذا عرفت يا مؤمن أنه يعرف حجم النهضة الملكوتية فإنك لن تتساءل لماذا فوت قتل ابن زياد ليغير مسار الأمور وتكون الكوفة بيده. وهو الموضوع الذي أردناه تحت عنوان التكليف الشرعي. المؤمن بالتكليف الشرعي حتى لو ما طابق الواقع. الآن في قصة السيد شهاب الدين المرعش النجفي قدس الله نفسه المعروفة في اللقاء المعروف، لما قال له 8 وصايا أو 10 منها أن اهتم بكتاب شرائع الإسلام اللي يدرس أول كتاب يدرس في الحوزة، قال كله مطابق للواقع ما عدا بعض المسائل. مو مهم بس يقول نهتم. ليش؟ لأنها يسموها مطابقة للاجتهاد، يعني ظنا. نحن في التكليف الآن وراء بعض الأمور الظنية ولها حجة في الظن، فإذا جاء المعصوم نقدر نقول يقينية، هذا يعتبر أيضا تكليف. فالبعض كلما كان كبيرا في العلم من أهل الفضل قد الآخرون لا يفسرون سلوكه التكليفي، هو يشوف أنه مكلف بهالموضوع، ليش سويت كذي ولماذا وما أدري كذا ولو سويت كذا. جيد النصيحة، لكن انظروا أن هناك فوائد التكليف الشرعي آفاق. فواحد من آفاق وقوف مسلم بن عقيل سلام الله عليه أمام هذا الشيء ولم يقتل الظالم وهو مستحق للقتل في غير هذا الموقف، هو
مجرم. وذلك أنه قام بنفس مبادئ رسول الله وعلي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه والحسن والحسين. وهذا نفسه الذي كان شاعر أو شخص عفوا يسأل سؤال يقول لماذا هكذا علي يتصرف؟ يأخذ الفرات وقد ملكه جيش الشام 18 شهرا أو الشهور الأولى طبعا ملكه، أخذه باللتية والتي يعني بكتيبة الإمام الحسن سلام الله عليه وسيف أبي الفضل العباس طبعا وهو ذي 12 عاما، وفيه روايات تقول أكبر بقليل لكن هو هذا العمر. ثم أباحه للقوم، ثم لما أباحه استولوا عليه من جديد فمنعوا أمير المؤمنين سلام الله عليه، ثم أخذه علي عليه فأباحه مرة ثانية، لأن في حكم شرعي في الحروب. هو طبعا حتى من الناحية النفسية يعني الفهم البصيرة، أنت إذا عطشت جيش سيستميت كل الأحوال، هذا يجعله يستميت في القتال. لاحظ، إلا إذا كان جيشا قليلا سيستميت لكنه سينهك، وجيش علي كان جيشا جيدا. لاحظ، وأيضا ذاك الجيش كبير، أبو الأعور السلمي كان على 18,000 مقاتل، فلو منع عنه استبسلوا لأنهم سيموتوا وهم أصلا ليس لهم استبسال، فإذا أباح لهم الماء لعلهم يفهمون عليا من هو ويفهمون الحكم الشرعي الذي يؤمن به علي عليه السلام ويطبقه ولو تغيرت الأحداث، فكان يسأل ليش أنتم؟ وكذلك لما فتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفتح في مكة أعطاهم الأمان، ثم ما استطاع أن ينام وعمه العباس في الأسر. لماذا يعني؟ يقول فأطال عليه علي ما رآه في المنام، طبعا يسأل في الضريح، فرأى يوما عليا عليه السلام قال له جوابك الآن عند الشاعر المعروف بحيصبيص، الشاعر له هذا اللقب. يقول فطرقت عليه عند الفجر فخرج خائفا، أحد يطرق هذا الوقت عند صلاة الصبح، ما الأمر؟ قال عندي مسائل كنت أسأل عليا عنها من زمان، جاءني بالجواب البارحة أن الجواب عندك. قال وما مسائلك؟ قال هذا، فبكى. يقولون الشاعر، وهذه الأبيات كلكم تحفظوها: ملكنا فكان العفو منا سجية ولما ملكتم سال بالدم أبطح، وكم حللتم قتل الأسارى وطالما كنا على الأسارى نعف ونصفح، وحسبك يعني يكفيك أن يخليك عاقل تفهم، وحسبك هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح. لاحظ، من أجل مبدأ تصير أحداث جديدة، من أجل مبدأ وشديدة، نعم، لأن النهضة ملكوتية إلهية. فواحد من الأهداف الوقوف عند الحدود الشرعية له فوائد ظاهرة وخفية في الدنيا والقبر والآخرة. واحدة تعلم الناس، يعني من فوائده تعلم الناس أن الأمر يسوى، لما يقول الإمام الكاظم الإمام الباقر سلام الله عليه: لا إذا تعلم الموالي مسألة واحدة خير له مما طلعت عليه الأرض أو غربت. مسألة لو كل يوم يحصل يسوى الموضوع. يسوى ليش؟ لأنه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، امتثال، والأدب بالامتثال، الامتثال. فوقوفه عند هذا القيد، الإيمان قيد الفتك، أنا مؤمن وممنوع الاغتيال عندنا، ما بدأت الحرب، إذا بدأت الحرب خلاص سيف بسيف. لذلك هناك الإمام الحسين سلام الله عليه قال ادخلوا يا بني هاشم، لأنه يريد قتل الوليد أو بن مروان فمضطر أن يقتلهم، وهلا ما يصير بعد يقتلهم من البداية وهو قادر. فإذا أحكام إسلامية، هذه أحكام إسلامية كان يراعيها الفقهاء في الحروب وما أشبه. بدأت الحروب ولا لا؟ صار كذا.
فوقوف مسلم ليس فقط أمام هذا الحكم الشرعي، أحكام كثيرة. فإذا أرسل فقيها ثقة عالما عارفا بالنهضة الحسينية أنها أمر ملكوتي، أمر سماوي، أمر عظيم. هذه الفائدة التي نأخذها. والبعض يظن أن الحكم الشرعي الذي ما في مفر، ومشكلة إذا في مفر يروح يفر يمين وشمال، إذا ما في مفر يقول أنا أقول هذا الذي ليس فيه مفر أكثر فائدة وتوفيق خاص من الله، توفيق إجباري، واللي فيه مفر بلية على الإنسان إذا فراره بلفات وابتعادات وعناوين قد تكون غير مرضية للمعصوم، التفاف على الخمس، على أحوال الناس، حقوق الناس، ولا يكتبها على الأقل في وصيته، أو لا يقول ليس لهم حقوق. لاحظ، إذن نحن أمام شخصية تحمل سمات عظيمة جدا بهذا المستوى، مستوى يمثل، يعني لما ترى مسلم سلام الله عليه يمثل سيرة عمه علي بن أبي طالب. إذا حتى قال أحد العلماء إذا أردت التكليف الشرعي يمشي على رجلين فمسلم بن عقيل. لما تروح تزوره تتقوى في تشوف مسائلك الشرعية، فقيه ماشي على ما هو حلال ومبتعد عما هو حرام ومتقيد بقيود قد ما يعرفها هاني بن عروة يقول ها أو أنس أو غيره، اقتله، لما لم تقتله؟ عنده قيد الفتك، المؤمن عنده هذا القيد. 2، ليس بيتي، قال أنا أذنت لك، ولكن زوجتك أيضا لا حق في هذا الأمر فإنه سيهتك هذا البيت. عدة أشياء. فسلام الله عليه كانت الكوفة كلها له نيف 30,000 من البداية، أما الكتب ف30,000. يقول واحد من الكتب وراه 12,000. هؤلاء ما وصل للحسين سلام الله عليه، هؤلاء من عظماء أو من وجهاء وكبراء القوم. ولما وصل كان عنده هذا العدد، لكن لما وجه يزيد لعنة الله عليه عبيد الله بن زياد ونزع من ابن العاص ذلك المقام، وهذا يعرف، فوجه إلى الزوجات أن يجبن، يعني سوجوا تجبين لأزواجهن وأولادهن. فكان يعطي المال من وراء القصر ويهدد من أمام القصر، فلم يبقى على هذه الوقفة في القصر، والقصر في يد مسلم الآن، ولكن من الخارج لا يريد أن يقتحم عليهم، يريد أن يسلم. فلم يبقى معه إلا آلاف قليلة، فما جاء المغرب إلا وهم أقل القوم، فذهب ليصلي سلام الله عليه، فصلى